دوستو، اس کہانی کا آغاز افغانستان سے ہوتا ہے۔ ہم امریکن فوجیوں کو گشت کرتے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک غار کو دیکھتے ہیں جہاں پر محمد ایک طالب جنگجو ہوتا ہے۔ غار کے اندر محمد ایک لاش کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی فوجی غار کی طرف خاموشی سے آتے ہیں۔ ایک فوجی علاقے کو سکین کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک فوجی اپنی ذمہ داری سیریسلی نبھا رہا ہے، گہری نظر سے علاقے کو سکین کر رہا ہے اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کے باقی ساتھی مذاق میں مصروف ہوتے ہیں۔ محمد ہاتھ میں ہتھیار لے کر تیار رہتا ہے۔ جیسے ہی فوجی حملے کے لیے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، محمد ان پر بم پھینکتا ہے۔ محمد صحرا میں بھاگتا ہے اور ایک ہیلی کاپٹر ان کا پیچھا کرتا ہے، ان کے نزدیک فائر کرتا ہے اور اس طرح وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ سپاہی اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کے سر پر ایک کپڑا باندھ لیتے ہیں۔ فوجی ان کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں ایک افسر اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے۔ محمد خاموش رہتا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران ان کے بال کاٹے جاتے ہیں اور ان کو ایک قید خانے میں لے جاتے ہیں۔ محمد کو وہاں باندھتے ہیں اور معلومات نکالنے کے لیے ان کو مارا جاتا ہے۔ پھر سین ایک وین کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے جس میں محمد کو باقی قیدیوں کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ راستے میں وہ وین گر جاتا ہے اور قیدیوں کو گاڑی سے گرا دیا جاتا ہے۔ دوسرے وین سے فوجی قیدیوں کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ محمد فوجیوں کو دور سے وین کی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے اور بھاگنے کا موقع دیکھتے ہی جنگل میں بھاگ جاتا ہے۔ محمد دوبارہ پکڑے جانے کی ڈر سے اسی وین کی طرف دوبارہ لوٹ آتا ہے، لیکن پھر رک جاتا ہے اور نزدیک ایک دوسرے وین کو دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں کھڑے ایک بندے کو مار کر اس کا گن لے لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ وین کھولتا ہے اور اندر کے بندے کو بھی گولی مار دیتا ہے۔ محمد جلدی سے ان کا وردی پہن لیتا ہے اور گاڑی کو لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آسمان میں ہیلی کاپٹر دیکھتا ہے اور گاڑی کو چھوڑ کر پیدل بھاگنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جنگل کی طرف بڑھتا ہے اور ہیلی کاپٹر کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر اس کو نظر نہیں آ رہا۔ ہیلی کاپٹر علاقے کو سکین کرنا جاری رکھتا ہے اور آخرکار محمد ان کو زمین پر دیکھتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیتے ہیں اور مارنے کی اجازت لیتے ہیں، لیکن محمد ایک بار پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ فوجی اپنے کتوں کے ساتھ علاقے کی تلاشی لینا شروع کرتے ہیں۔ محمد ہاتھ میں گن لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں وہ ایک جال میں پھنس جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے۔ جال سے آزاد ہونے کے لیے وہ اپنے شوز اتارنے لگتا ہے۔ اتنے میں ہیلی کاپٹر ان کو دیکھتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے۔ محمد خود کو آزاد کرتا ہے اور آگے بڑھنا شروع کرتا ہے۔ فوج ٹریپ کی طرف آتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ محمد وہاں نہیں ہے۔ جب محمد آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو فوجیوں کے کتے ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ محمد ایک آوارہ کتے سے ملتا ہے، وہ اپنے شوز اس کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے، لیکن ایک فوجی کتا ان کو دیکھتا ہے اور بھونکنے لگتا ہے۔ جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پانی میں گر جاتا ہے۔ کتا محمد کے پاس آتا ہے اور ان پر حملہ شروع کرتا ہے۔ محمد چاقو نکالتا ہے اور کتے کے رکنے تک اس کو مارتا رہتا ہے اور بھاگنا جاری رکھتا ہے اور جنگل میں رات گزارنے کے لیے رک جاتا ہے اور وہی سو جاتا ہے۔ جب وہ سو جاتا ہے اس کے ذہن میں پرانے خیالات آتے ہیں۔ وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے جس کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھ جاتا ہے تو اپنے نزدیک ہرن اور بکریاں دیکھتا ہے۔ وہ باہر نکل کر ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے۔ وہ ایک ندی کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے ہاتھ سے زمین گاڑنا شروع کرتا ہے۔ زمین سے چیونٹیاں نکل آتی ہیں جسے وہ کھانا شروع کرتا ہے تاکہ کچھ انرجی مل جائے اسے۔ وہ پھر سے چلنا شروع کرتا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کر سانس لیتا ہے، لیکن زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا اور پھر سے چلنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار وہ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے اور آگے جانے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ وہ درخت کی چھال کو تراشنا شروع کرتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے تاکہ کچھ انرجی ملے اسے۔ اسی دوران اسے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دیتا ہے اور دوڑنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ چھپ جاتا ہے اور ایک ٹرک کو لوڈ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ ٹرک کی طرف چلنے لگتا ہے اور ٹرک کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ٹرک ایک جگہ پر رک جاتا ہے۔ محمد چپکے سے نیچے اتر جاتا ہے اور ایک بش کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ دو بندے اور درخت کاٹنے کے لیے ٹرک سے سامان باہر نکالتے ہیں۔ وہ محمد سے ناخبر ہوتے ہیں اور محمد ان کو نزدیک سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محمد چھپے ہوئے جگہ پر سو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سو جاتا ہے اس کے ذہن میں پرانے خیالات آتے ہیں۔ وہ غار کے وقت کا منظر دیکھتا ہے جب اس نے ایک سپاہی کو مارا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذہن جیل کی طرف جاتا ہے جہاں ان پر تشدد ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا ذہن اس طرف آتا ہے جب وہ وین میں بندوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کتے کا سین، لکڑی کاٹنے والا سین اس کے ذہن میں آتا ہے۔ اگلی صبح درخت کاٹنے والا بندہ اس درخت کو کاٹنے آتا ہے جس کے نیچے محمد چھپا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی محمد اس بندے کو گلے سے پکڑتا ہے۔ وہ بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس سے لڑ پڑتا ہے،
محمد چینسا کو دیکھتا ہے اور بندے کو چینسا کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ان کو گرتا ہوا دیکھ کر محمد دوڑنا شروع کرتا ہے اور جنگل کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنے اوپر لگا خون دھونا شروع کرتا ہے۔ خود کو صاف کرنے کے بعد وہ چلنا شروع کرتا ہے اور چلتے چلتے وہ بیری کے درخت کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور بھوک مٹانے کے لیے بیری کھانا شروع کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اس کو ایک نیلا کپڑا نظر آتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور کپڑے کو آخر تک دیکھتا ہے جو اسے اپنی خیالات میں لے جاتا ہے۔ وہ اپنی خیالات میں ایک عورت کو تصور کرتا ہے اور وہ اسے گھورتا ہے، لیکن وہ بیری کھاتا رہتا ہے۔ اچانک وہ عورت غائب ہو جاتی ہے اور وہ ارد گرد دیکھتا ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا وہاں۔ اس کے بعد اسے آوارہ کتا دیکھتا ہے جو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ کتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور بونگتے ہیں۔ محمد چیختا ہے اور شور کی وجہ سے آخر کار وہ گر جاتا ہے۔ کتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ محمد پھر اٹھ جاتا ہے اور ایک ماہی گیر بندے کو دیکھتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے وہ مچھلی کو ان سے چراتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور سیف جگہ پر جا کر وہ مچھلی کو کھانے لگتا ہے۔ جنگل میں چلتے ہوئے وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے جس کے پاس سائیکل ہے۔ محمد ان کو دیکھتا ہے جب وہ گر جاتا ہے۔ وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے جس کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ اسے دودھ دے رہی ہے۔ محمد اس کے اوپر بندوق تھان لیتا ہے اور اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ عورت ڈر جاتی ہے اور محمد اس کا دودھ پینے لگتا ہے۔ وہ عورت اسے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں وہ گاڑی کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اور دوڑتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور افسوس کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو اٹھاتا ہے اور جنگل میں چلنا شروع کرتا ہے۔ اگلے سین میں دکھائی جاتا ہے جب رات ہوتی ہے۔ وہ آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور دور طوفان کی آوازیں سنائی دیتے ہیں اور وہ سو جاتا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں وہ ایک گھر کو دیکھتا ہے جس میں ایک عورت سو رہی ہوتی ہے۔ اندھیرے میں وہ ایک دوسرے گھر کو دیکھتا ہے۔ اندر وہ ایک عورت کو دیکھتا ہے کھڑکی سے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ دروازے کے سامنے گر جاتا ہے۔ وہ عورت دروازہ کھولتی ہے اور ان کو بے ہوش دیکھتی ہے۔ وہ عورت ان کو اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ عورت ان کے کپڑے بدلتی ہے، اس کے زخموں کو دیکھتی ہے۔ محمد درد کی وجہ سے چیخ اٹھتا ہے۔ وہ عورت گاڑی کو آتے ہوئے سنتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف دوڑتی ہے۔ دو بندے اس کے دروازے پر آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ وہ عورت ان کو اشاروں میں جواب دیتی ہے اور ان کو مائل کرتی ہے کہ وہ چلے جائیں۔ اگلے سین میں پیور محمد کی طرف دوڑتی ہیں، اس کا گن دور رکھتی ہیں اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ جب وہ سو جاتا ہے وہ پٹیاں اکٹھی کرتی ہیں اور ان کے کپڑے صاف کرتی ہیں۔ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ اس کو نئے کپڑے دیتی ہے اور پھر خوراک دیتی ہیں۔ وہ عورت پھر دروازے میں خاموش کھڑی ہوتی ہے۔ محمد اس کی خاموشی کو سمجھ جاتا ہے اور اٹھ کر وہاں سے چلنے لگتا ہے۔ جانے سے پہلے اس عورت نے ان کو ایک گھوڑا دیا اور اس طرح اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور چلتے چلتے اس کا بدن کمزور ہوتا گیا اور گھوڑے پر اس کا کنٹرول کم ہوتا گیا اور آخر کار گھوڑے پر بے ہوش ہو گیا۔ اس طرح اس کہانی کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے اور گھوڑا برف میں آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے لیکن محمد اس کے پیٹ پر نہیں ہوتا۔ ویران زمین پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے دردناک صبر کا انجام بتاتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔